بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات کمالات اشرفیہ کے ملفوظات سماعت فرمایا ہے۔ پہلا ہے، فرمایا حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے درمیان جو شرائط طے ہوئے تھے، جو ان کی ملاقات ہوئی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر السلام کی جو شرائط طے ہوئے تھے آپس میں جب ملے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پہلے ہی بتا دیے تھے، یہ شرائط ہیں دونوں کے جب ملاقات ہوگی، تو مناسبت و عدم مناسبت کے امتحانی کے لیے وہ تو طے ہوئے تھے، یعنی مناسبت و عدم مناسبت کے امتحان کے لیے ہی طے ہوئے تھے۔ چنانچہ عدم مناسبت جب ثابت ہو گئی، یعنی چنانچہ جب عدم مناسبت ثابت ہوئی، علیحدگی ہو گئی، جب عدم مناسبت ثابت ہو گئی تو دونوں میں کیا ہو گئی؟ علیحدگی ہو گئی۔ اسی طرح شیخ اگر کسی مرید کو گو وہ معصیت کا مرتکب نہ ہو، اگر کوئی شیخ کسی مرید کو کوئی معصیت نہ اس سے سرزد ہوا ہو، یعنی کوئی گناہ نہ ہوا ہو مرید سے، تو بوجہ عدم مناسبت، یعنی بوجہ عدم مناسبت علیحدہ کر دے تو جائز ہے۔ کسی وجہ سے کوئی شیخ اپنے مرید کو، لیکن اس سے کوئی گناہ نہ سازید ہوا ہو، کوئی مناسبت کی عدم مناسبت کی وجہ سے علیحدہ کر دے تو وہ جائز ہو شیخ کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی جو نکاح ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا عورت اور مرد کے بیچ، تو جب عدم مناسبت ہو جاتی ہے تو نکاح توڑنے کا حکم ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے حلال چیزوں میں جو اللہ کو ناراضگی کا سبب بنتی ہے وہ طلاق ہے۔ ایسے حالت پیدا نہ ہو جو طلاق کا سبب بنے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے عدم مناسبت کی وجہ۔ سمجھ میں آئی؟ یہ شرائط سے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا سماعت فرمایا جس طرح میں دوسروں کی اصلاح کے طریق سوچتا رہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق بھی سوچتا رہتا ہوں۔ مسلمانوں کو تو مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اس پر بھی اگر نجات ہو جاوے تو سب کچھ ہے، یعنی آخری دم تک اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ اس پر بھی اگر نجات ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، سعادت ہے اس بندے کے لیے کہ نجات ہو گئی، یعنی بخشش ہو گئی۔ اس سے اگر ہمیں کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں۔ باقی فضائل و مدارج تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، فضائل و مدارج تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہم کو تو جنتیوں کی جوتیوں ہی میں جگہ مل جاوے، ہم کو تو جنتیوں کی جوتی میں بھی جگہ مل جاوے، یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہوگی کہ ہمیں جنتیوں کی جوتیوں کے میں بھی جگہ مل جائے۔ کتنی بڑی تواضع اختیار کیا ہے یعنی حضرت والا نے، کہ ہمیں اگر جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ایسے ہیں، ہمارے اعمال، ہم سوچ رہے ہیں کہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ توبہ یعنی ہم پہلے اپنی اصلاح کی تو فکر کر لیں۔ آدمیت تو لیا ہے اپنے اندر، آدمیت، کہ ہمارے اندر آدمیت ہے یا ہم جانوروں سے ہی بدتر ہو گئے۔ تیسرا سماعت فرمایا جب میں دوسروں کے لیے کوئی تجویز کرتا ہوں تو اپنے سے بے فکر ہو کر نہیں کرتا، بلکہ عین تجویز کے وقت برابر اس کا خیال رکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی اس تجویز میں نہ ہو جاوے اور اس شخص پر ذرا تنگی نہ ہو۔ اس پر مجھ کو سخت کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اجتہادی غلطی ہو جاوے، مگر جب قصد نہیں، نیت نہیں، تو امید عفو ہے انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور چوتھا سماعت فرمایا میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ سے پوچھا، ان کے جو عمر تھے، مطلب پیرانے بھائی تھے، بڑے تھے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے، شیخ کے بعد ان سے رجوع کر لیا تھا اصلاحی، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ سے، ان سے پوچھا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے۔ فرمایا میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میرا جی تنہائی کو بہت چاہتا ہے، یعنی خلوت میں میرا جی بہت چاہتا ہے، لیکن اس میں لوگوں کی دل شکنی کا خیال ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کا دل نہ توڑیا ہے کہ میں ہر وقت لوگوں سے الگ رہ کے رہتا ہوں۔ حضرت مولانا نے فرمایا، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنی مصلحت دیکھ لو اور کسی کا خیال نہ کرو، سب کو جھاڑو بھی مارو، اور یہ اس طرح سے فرمایا کہ گویا خود پر بھی گزری ہو۔ انہوں نے کہا اپنی فکر کرو، لوگوں کی فکر مت کرو، مار دو سب پہ جھاڑو، خلوت میں رہو۔ اور یہ اس لیے باوثوق فرمایا کہ شاید ان پہ خود گزری ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ حالت ہیں تمام بزرگان دین کے اور اللہ کے۔ ان کی اگر نشست ہمیں مل جائے، ان کی کتب کا مطالعہ مل جائے تو ہماری نیا پار لگ جائے گی، ورنہ تو ہم بہت مشکل ہے۔
ہم کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی اثر نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا بزرگ کی کتابیں ایسی ہیں جیسے سمجھ لو بزرگ کی باتیں سننا ہے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا باوضو لکھی ہیں, وہ باوضو رہتے ہیں ہمیشہ. کتابیں بھی باوضو لکھی ہیں, ان کی عملی زندگی میں قول عملی زندگی میں آیا ہے, جامع عمل پہ لایا انہوں نے قول کو, جو پڑھا اس کو عمل میں کر کے دکھایا. اس لیے ان کی جو ہے نا ایک نشست بھی, ان کی ایک ساتھ بھی 70 سالہ عبادت سے بہتر ہے. اولیاء اللہ کی صحبت 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ میں اس پہ توفیق آردانی سے نوازے, عمل پیرا ہونے کی توفیق ہے آردانی سے نوازے, اور اس تمام گزارشات اور تعلیمات پر ہم کاربند رہیں. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.